بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج میں آپ دوستوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق حقائق بیان کروں گا۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی تو دوسری مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا، حقائق اور واقعات کی روشنی میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوہر شہادت کا ظہور تام تھی، اس لیے اسے شہرت بھی اسی مقام کی نسبت سے حاصل ہوئی ہے۔ کائنات میں کسی بھی شخص کی شہادت کا چرچا اس کی شہادت سے پہلے نہیں ہوا، جس طرح کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو حاصل ہوا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قائم ہونے والے دور حکومت کے بارے میں فرمایا، الخلافت فی امتی 30 سنۃ ثم ملک بعد ذالک، میرے امت میں خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی کے مطابق خلافت 30 برس رہی۔ یہ زمانہ عہد خلافت راشدہ رضی اللہ عنہ کہلاتا ہے۔ عہد خلافت راشدہ کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی آزاد حکومت قائم کی اور حضرت رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم نہ کیا۔ اس پر امت مسلمہ متفق رہی ہے کہ خلافت بہر طور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جداگانہ اعلان حکومت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی کشمکش کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے چھوٹے بڑے معرکے ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق سن 60 ہجری میں قبیلہ قریش کے شاخ بنو امیہ کا اوباش نوجوان یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا اور 61 ہجری کی ابتدائی 10 دنوں میں سانحہ کربلا پیش آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وصال کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی قبول نہ کی تھی۔ اس سلسلے میں یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر بھیجی اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھیجا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے میرے حق میں بیعت لو، اور جب تک وہ میرے بیعت نہ کرے انہیں ہرگز مت چھوڑو۔ ولید بن عقبہ اور خاندان نبوت کی تعظیم و توقیر کرنے والا شخص تھا۔ اس نے اس حکم کی تعمیل پر گھبراہٹ محسوس کی اور اپنی نائب مروان کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ مروان سخت دل اور سخت انسان تھا۔ اس نے کہا، میرے خیال میں تم ان حضرات کو اسی وقت بلا بھیجو اور انہیں بیعت کرنے کے لیے کہو، اگر وہ بیعت کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ انکار کی صورت میں تینوں کا سر قلم کر دو۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی حفاظت کا سامان کر کے ولید کے پاس پہنچے۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور پھر یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تعزیت کی بات فرمایا، میرے جیسا بندہ اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہیں میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی بیعت کی دعوت دے تو یہ الگ بات ہے۔ ولید چونکہ ناپسند آدمی تھا، اس نے کہا، اچھا آپ رضی اللہ عنہ تشریف لے جائے۔ اس پر مروان نے ولید سے کہا، اگر اس وقت تم ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو تم کبھی بھی ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ تا وقتی کی بہت سے لوگ قتل ہو جائے، ان کو قید کر لو، اگر یہ بیعت کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ سن کر اٹھ کھڑے ہو گئے اور فرمایا ابن زرقاء تو مجھے قتل کرے گا، خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے آئے۔ بعد از اہل کوفہ نے باہم مشاورت سے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ اہل کوفہ کے خطوط اور وفود کے بعد حضرت امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو حالات سے آگاہی کے لیے کوفہ بھیجا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ عقیدت و محبت کو دیکھتے ہوئے امام علی مقام کو لکھ بھیجا کہ آپ رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، یہاں ہزاروں افراد آپ کی طرف سے میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ چنانچہ امام علی مقام نے کوفہ جانے کا عزم صمیم کر لیا اور آپ رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ سے 8 ذی الحجہ کو کوفہ کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں صفا کے مقام پر عرب کی مشہور شاعر فرزدق نے آپ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی اور وہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ فرزدق نے آپ رضی اللہ عنہ کو سلام عرض کیا اور دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے اور آپ کو وہ چیز عطا فرمائے جس کی آپ طلبگار ہے۔ حضرت امام حسین نے پوچھا کہ تمہارے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا لوگوں کی دل تو آپ کے ساتھ ہے مگر ان تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہے۔ فرزدق سے ملاقات کے بعد قافلہ حسینی رضی اللہ عنہ کوفے کی حالت سے بے خبر کوفہ کی جانب رواں دوا تھا۔ راستے میں ہر چراگاہ سے جس پر قافلہ کا گزر ہوتا کچھ لوگ ہمراہ ہو جاتے۔ جب قافلہ حسینیہ رضی اللہ عنہ سالمیہ کے مقام پر پہنچا تو حضرت امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی۔ حضرت امام حسین نے اپنا سفر جاری رکھا اور آپ کوہزی حشم کے مقام پر پہنچے تو حر بن یزید جو کہ حکومت یزید کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا 1000 مسلح سواروں کے ساتھ پہنچ گیا اور آپ رضی اللہ عنہ کی مقابل آ کر کھڑا ہو گیا اور ابن زیاد کا حکم دیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو لے کر اس کے پاس پہنچو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں اور اہل عیال کے ہمراہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات اپنے ساتھیوں اور اہل عیال سمیت خیمہ زن ہو گئی۔ حر نے اپنے آپ رضی اللہ عنہ کے مقابل خیمے نصب کر لی۔ حر کی دل میں اگرچہ اہل بیت نبوت کی عظمت تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی نمازی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہی ادا کی، مگر وہ ابن زیاد کی حکم سے مجبور ہے۔ جس مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں اور اہل عیال کی ہمراہ خیمہ زن ہوئی، اس دشت بیاباں کی اداس مغموم فضا کو دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس مقام کا نام کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس یہی خیمے لگا لو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ سرزمین کربلا پہنچتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرامین یاد آ رہی تھی جو انہوں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ میرا بیٹا میرا حسین سرزمین تبت کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اس لیے جب آپ رضی اللہ عنہ کو علم ہوا کہ یہی سرزمین کربلا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے حتمی فیصلہ دیتے ہوئے اسی مقام پر ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس طرح قافلہ حسینی رضی اللہ عنہ غریب الوطنی کے عالم میں کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہوا۔ دوسری طرف یزیدی حکومت النفوس قدسیہ پر قیامت برپا کرنے کی بھرپور تیاریوں میں مصروف تھی۔ چنانچہ 3 محرم الحرام کو عمر بن سعد 4000 صفائیوں کے ساتھ مقابلہ کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچا۔ حضرت عمر بن سعد نے حضرت امام حسین کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ رضی اللہ عنہ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہل کوفہ نے مجھے لکھا تھا کہ ان کے پاس آؤ، اب اگر وہ مجھ سے بیزار ہے تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں۔ جب ابن سعد کو یہ جواب ملا تو اس نے کہا میرے یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ سے بچا لے۔
چنانچہ اس نے ابن زیاد کو یہ بات لکھی بھیجی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اہل کوفہ کی ان سے بیزاری پر واپس مکہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ابن زیاد نے جواب دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، اور حسین رضی اللہ عنہ سے کہہ دو کہ وہ خود اور ان کے ساتھیوں یزید بن معاویہ کی بیعت کر لے۔ جب وہ بیعت کر لے گی تو ہم سوچیں گے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس پر عامر بن حجاج کی قیادت میں ابن سعد کے آدمیوں نے سیدنا حضرت امام حسین کے قافلے پر پانی بند کر دیا۔ 9 محرم الحرام 61 ہجری کو ابن سعد کا دستہ حضرت امام حسین کی خیموں کی طرف آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس کے ذریعے ان سے آنے کا ارادہ معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ امیر ابن زیاد کا حکم ہے تم اس کی اطاعت قبول کر لو ورنہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کر لیں گے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس کو کہا ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے تاکہ اس آخری رات ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعا مانگ لے اور توبہ استغفار کر لے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت اور دعا استغفار سے بڑا قلبی تعلق ہے۔ ابن سعد کی دستہ نے یہ بات مان لی اور قافلہ حسینی نے رات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مناجات میں بسر کی۔ اس کے بعد یعنی رفقا سے سیدنا امام حسین کا خطاب۔ ابن سعد کی دستی واپس لوٹنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب سے نہایت فصیح و بلیغ خطاب فرمایا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا، اور نہ کسی کی اہل بیت کو اپنی اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور سے رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میرے طرف سے جزائے خیر عطا کرے۔ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو رات کی تاریکی میں چلا جائے، بے شک یہ لوگ میری ہی قتل کے طالب ہے، جب مجھے قتل کرے گی تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہیں ہوگی۔ مگر آپ رضی اللہ عنہ کے اصحاب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ رضی اللہ عنہ پر اپنے جانیں قربان کر دیں گے، ہم اپنی گردنوں، فیشانوں، ہاتھوں اور جسموں سے آپ رضی اللہ عنہ کا دفاع کریں گے۔ جب ہم قتل ہو جائیں گے تو سمجھے گے ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی اور اہل بیت رضی اللہ عنہ کے جذبات سن کر انہیں اجازت مرحمت فرمائی، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ کے اصحاب نے آپ رضی اللہ عنہ کی معیت میں رات بھر نوافل ادا کی اور بارگاہ عزت میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ مغفرت کی دعائی مانگی۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کا خونی آفتاب اپنی پوری خون آشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ حسینی رضی اللہ عنہ فوج کی 72 سپاہ سالاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یزیدی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ اس طرح مٹھی بھر جان سارانی حسین پروانہ وار شمع امامت پر قربان ہونے لگی۔ اسی وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا زین العابدین علی تھے۔ علالت کے باوجود اپنے والد گرامی سے اجازت طلب کی، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ ایک تو آپ علیل ہے، دوسرے آپ رضی اللہ عنہ کا زندہ رہنا ضروری ہے، کیونکہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چراغ گل ہو چکا ہے، ہر پھول مر جا چکا ہے۔ آپ میری نسل میں فقط تو ہی باقی رہ گیا، مجھے تو شہید ہونا ہی ہے۔ اگر تو بھی شہید ہو گیا تو میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کیسی چلے گی؟ تجھے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کی بقا کے لیے زندہ رہنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نصیحت کی اور یوں پر زندہ صاحب ذوالفقار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اترے۔ مقابلے میں آپ رضی اللہ عنہ دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پوری یزیدی لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا یہ فرزن جس طرح تلوار لے کر نکلتا، یزیدی لشکر خوفزدہ بیڑوں کی طرح آگے بھاگنے لگا۔
اس معرکہ کے دوران آپ رضی اللہ عنہ کو بہت پیاس لگی. آپ رضی اللہ عنہ نے پانی کے لیے دریائے فرات کا رخ کیا، مگر دشمن سخت مزاحمت کرنے لگا. اچانک ایک تیر آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پر لگا اور آپ رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا. آپ رضی اللہ عنہ نے تیر کھینچ کر نکالا، پھر ہاتھ چہرے کی طرف اٹھائے تو دونوں چلو خون سے بھر گئی. آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا خون آسمان کی طرف اچھال دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، الہی میرا شکوہ تجھ سے ہے، دیکھ تیری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دن کا طویل حصہ میدان کربلا میں تنہا دشمن کا مقابلہ کرتے رہی اور دشمنوں میں سے ہر کوئی آپ رضی اللہ عنہ کے قتل کو دوسرے شخص پر ٹالتا رہا، کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کوئی بھی اپنی ذمہ نہ لینا چاہتا تھا. آخر شمر بن ذوالجوشن نے کہا، تمہارا برا ہوا کیا انتظار کر رہے ہو، کام تمام کیوں نہیں کرتے؟ آپ رضی اللہ عنہ پر ہر طرف سے نرغہ ہوا. آپ رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا، کیا میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابارتے ہو؟ واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر اللہ تعالیٰ اتنا ناخوش نہیں ہوگا جتنا میرے قتل پر. شمر لعین کی اکسانی پر یزیدی لشکر آپ رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑا. زرعہ بن شریک تمیمی نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کے بائیں کندھے پر تلوار ماری، جس سے آپ رضی اللہ عنہ لڑ کھڑا گئی. اسی پر سب حملہ آور پیچھے ہٹے. پھر سنان بن ابی عمر بن انس نحفی نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ گر پڑی. سنان نے سواری سے اتر کر آپ رضی اللہ عنہ کا سر تن سے جدا کر کے خونی یزیدی کے حوالے کر دیا. یوں نواسی رسول جگری گوشہ بطول رضی اللہ عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں جانثاری کی ایک نئی تاریخ رقم کر کے قربانی کی ایک لازوال مثال قائم کر دی اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ باطل کے خلاف حق کی سربلندی کے لیے اگر سر تن سے جدا بھی ہوتا ہے تو پرواہ نہ کی جائے اور قربانی سے دریغ نہ کیا جائے. اس سانحہ کو قید زمین و مکان نہیں، ایک درس دائمی ہے. شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ رنگ اوہ نہیں جو مٹانے سے مٹ سکتے ہیں. لکھی گئی ہے خون سے امامت حسین رضی اللہ عنہ کی. آج جہاں ہم حضرت امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ سیرت حسین پر عمل پیرا ہو. اپنی ظاہر و باطن کو ان کی سیرت میں ڈالنے کی کوشش کرے. باہمی رنجش اور فرقواریت کو چھوڑ کر محبت و عمل کا نشان دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار اور اسلام کی خاطر مر مٹنے والے بن جائیں، تاکہ روز حشر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے سامنے سر خرو ہو سکے اور کہہ سکے کہ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی دین کی سربلندی کی خاطر قربان کی ہے.